مولوی برائے فروخت، یہ بندہ جسے آپ لوگ آج تک محقق سمجھتے رہے، یہ بندہ بد کلامی کرتا کرتا تابعین تک گیا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مقدسہ پہ انگلیاں اٹھائیں، پھر حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بد کلامی کرنے لگ گیا۔ کبھی اس نے کہا حضور کی فضول نمازیں، کبھی اس نے کہا معاذ اللہ نبی تے شاہی کوئی نہیں، کبھی اس نے کہا معاذ اللہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، لیکن یہ قوم اسے محقق سمجھتی رہی۔ جب یہ بندہ نبی پاک کے بارے میں بد کلامی کر رہا تھا، صحابہ کے بارے میں بد کلامی کر رہا تھا، آل بیت اطہار کے بارے میں بد کلامی کر رہا تھا، تب تمہیں خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ مولوی برائے فروخت ہے؟ اس وقت بھی تو سوچنا تھا نا، ہو سکتا ہے یہود و نصارہ نے اسے خرید رکھا ہو، وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہوں، اسے سرمایہ دے رہے ہوں۔ اس وقت یہ خیال نہیں آیا، جب اپنے لیڈر کے متعلق بات کی تو پھر یہ خیال آیا کہ اس کو خریدا گیا ہے۔ محمد حسنین ہیں لاہور سے، کہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ ایک نیا تماشا شروع ہوا ہے۔ علمی تحقیقی ایک شخصیت ہیں اور انہوں نے ایک انقلابی لیڈر کے متعلق اور اس کے کسی پسندیدہ صحافی یعنی عمران ریاض کے متعلق کچھ جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور اس انقلابی لیڈر کے جو انقلابی کارکنان ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک نئی انقلابی تحریک شروع کر دی ہے۔ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنایا کہ مولوی برائے فروخت یعنی انجینئر محمد علی مرزا برائے فروخت، فوج نے اسے خرید لیا اور فلاں فلاں نے اسے خرید لیا۔ ایک نیا تماشا ہے، آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ دیکھو بھائی، میں نے کیا ارشاد فرمانا ہے، آپ ارشاد فرما چکے ہیں سارا کچھ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمانا تھا۔ بات صرف اتنی ہے، بہت بڑی تعداد ہے محترم عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کی، بلا شبہ وہ لاکھوں میں، اس میں شک نہیں، لیکن میں پوری قوم سے بشمول عمران خان صاحب کے جو ورکرز ہیں ان سے اور بقیہ پورے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں سے، اور خاص طور پہ وہ طبقہ جو اس نام نہاد محقق آدمی کو سنتا تھا، جب یہ بندہ اہل اللہ کے خلاف زبان درازی کر رہا تھا، جب یہ بندہ علماء ربانیین کے خلاف زبان درازی کر رہا تھا، جب یہ بندہ بڑھتے بڑھتے جسارت میں تابعین تک پہنچ گیا، پھر ان سے بڑا تو صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچ گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مقدسہ کو اس نے متنازع بنانے کی کوشش کی، کبھی کسی کے مد مقابل کسی کو کھڑا کر دیا، کبھی کسی کے مد مقابل کسی کو کھڑا کر دیا۔ یہ سلسلہ اس کا چلتا رہا، حتیٰ کہ جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے میرے محبوب سے فرینک نہ ہونا، ریلیکس نہ ہو جانا زیادہ محبوب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ ہم جیسے ہی ہیں، اپنے جیسا خیال کر کے میں بشر ہوں تو وہ بھی بشر ہیں، میرے دو ہاتھ ہیں تو ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے دو کان ہیں تو ان کے بھی دو کان ہیں، میرے دو قدم ہیں تو ان کے بھی دو قدم ہیں، میں ایک روٹی کھاتا ہوں تو وہ بھی ایک روٹی کھاتے ہیں، میں پانی پیتا ہوں تو وہ بھی پانی پیتے ہیں۔ اپنے جیسی عادات دیکھ کر کہیں یہ خیال نہ کرنا کہ ہم جیسے ہی ہیں، یعنی فرینک نہ ہونا، محبوب کی بارگاہ میں سراپا ادب بن کے رہنا۔ یہ حکم ارشاد فرما کے اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا تھا ان تحبط اعمالکم۔ سنو، اگر خدا نہ خاصہ تم ایسا کر بیٹھے، تمہاری آواز اونچی ہو گئی ہے، میرے محبوب سے فرینک ہو گئے، تو ان تحبط اعمالکم، زندگی بھر کے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ اور اس پہ امت کا اجماع ہے کہ جس بندے کے زندگی بھر کے اعمال ضبط ہو جائیں وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کفر پہ مرتا ہے وہ بندہ جس کے سارے زندگی کے اعمال ضبط ہو جائیں۔ اور اس پہ ایک اور بڑی سزا، اور میں آواز اونچی کرو گے میرے محبوب کی بارگاہ میں یعنی بے ادبی کرو گے، اور دوسرا یہ ہے کہ فرینک ہونے کی کوشش کرو گے، اپنے جیسا گمان کرو گے، تو اس پر سزا اتنی بڑی دوں گا کہ اعمال سلب کر لوں گا وانتم لا تشعرون، اور شعور بھی نہیں رہے گا کہ میں ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر بیٹھا، ایمان کا خزانہ لٹ جانے کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں سارا کچھ برباد کر بیٹھا، جو کچھ تھا وہ سلب ہو گیا، شعور چھن جائے گا، توبہ کی توفیق نہیں رہے گی۔ یہ بندہ جسے آپ لوگ آج تک محقق سمجھتے رہے، یہ بندہ بد کلامی کرتا کرتا تابعین تک گیا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مقدسہ پہ انگلیاں اٹھائیں، پھر حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بد کلامی کرنے لگ گیا۔ کبھی اس نے کہا حضور کی فضول نمازیں، حضور فضول نمازیں پڑھتے تھے، کبھی اس نے کہا معاذ اللہ نبی تے شاہی کوئی نہیں، کبھی اس نے کہا معاذ اللہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، کبھی اس نے کچھ کہا، کبھی اس نے کچھ کہا، کبھی بد کلامیاں کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے اسم مبارک اللہ پر، نام پاک پر بھی اپنی بد کلامی سے یہ بندہ چپ نہیں رہا، رکا نہیں، بڑھتا گیا، لیکن یہ قوم اسے محقق سمجھتی رہی، اس کی بدبختی کو، بد کلامی کو، بد زبانی کو، بے ادبی کو تحقیق کا نام دیتی رہی۔ جی تحقیق کر رہے ہیں، یہ صاحب بڑے محقق آدمی ہیں، یہ بڑے علمی ہیں، یہ بڑے کتابی ہیں، بد کلامیاں سنتے رہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھا کہ جو اس کی تعریف کرتے تھے تو مرزا صاحب اس سے دلیر ہوتے گئے کہ دیکھو میں نے اولیاء کے خلاف زبان استعمال کی، قوم نے کہا یہ تحقیق کر کے بات کرتا ہے، محقق آدمی ہے۔ میں نے علماء کے خلاف بات کی، قوم نے کہا واہ واہ بلے بلے شیرہ زندہ باد۔ میں نے تابعین تک پہنچ گیا، قوم کو ہاضمہ بڑا مضبوط تھا، لوگ برداشت کر گئے۔ میں صحابہ تک پہنچ گیا، لوگ برداشت کر گئے۔ میں حتیٰ کہ نبی پاک تک پہنچ گیا بد کلامی کرتے ہوئے، میری زبان کے شر سے اللہ کے نبی کی ذات بھی محفوظ نہ رہی، تو قوم نے کہا واہ واہ بڑے محقق آدمی ہیں۔ یعنی بے ادبیاں، بد کلامیاں، بدبختیاں یہ آج کے دور کی
तहकीक हैं। वो दलेर होता गया, कौम का तो आज़मा बड़ा मजबूत है। इसी दलेरी की बुनियाद पे उसने इमरान रियाज साहब को भी और मोहतरम इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा अपने उसी बेबाकाना अंदाज में रगड़ा। अब जो है ये लाखों की तादाद में लोग खड़े हो गए और मैंने देखा गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था, मौलवी बराए फरोख्त, मौलवी बराए फरोख्त। यार आप सोचो तो सही कि जब ये बंदा नबी पाक के बारे में बदकलामी कर रहा था, सहाबा के बारे में बदकलामी कर रहा था, आले बैत अतहार के बारे में बदकलामी कर रहा था, तब तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया कि ये मौलवी बराए फरोख्त है? उस वक्त भी तो सोचना था ना, हो सकता है यहूद व नसारा ने इसे खरीद रखा हो, वो इसकी पुष्ट पे खड़े हों, इसे सरमाया दे रहे हों। उस वक्त ये ख्याल नहीं आया। जब अपने लीडर के मुतालिक बात की तो फिर ये ख्याल आया कि इसको खरीदा गया है। बहरहाल एक बात तो समझ आ गई, शायद आज हम लोग गिरते 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 गुमराहियों की इन वादियों तक पहुंच गए हैं। अगर हमारे सामने कोई नबी खुदा के बारे में हल्के जुमले कहे तो हमें हजम हो जाते हैं, अपनी सियासी जमात के सरबराह के मुतालिक कहे तो हमें हजम नहीं होते। ये दो रंगी है, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। इस्लाम अदब का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम एहतराम का नाम है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। फरमाया जो छोटों पे शफकत नहीं करता, बड़ों का एहतराम नहीं करता, फरमाया हम में से नहीं। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अनकरीब तुम फितने देखोगे, और फरमाया उन फितनों में से एक फितना ये होगा कि बाद में आने वाले पहले गुजरे हुए असलाफ पे जुबानें तान दराज करेंगे, उनकी किरदार कुशी करेंगे, जिनको हजार हजार साल बीत चुका होगा इस दुनिया से पर्दा किए हुए। हत्ता कि फरमाया लोग मेरे सहाबा के बारे में बदकलामी करेंगे। जो कुछ निशानियां आका अलैहिस्सलाम ने फितनों की बयान फरमाई थी, वो सारी की सारी निशानियां इन साहब में यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा में बदरजा अतम मौजूद थीं। और फिर इसकी जुबान के शर से तो कौन बचा हुआ है? अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह महफूज रखे इसकी जुबान के शर से, अंबिया किराम की ज़वात मुक़द्दसा को। मैं कहता हूँ हमें गालियां दे लिया करे, ये हमें लान तान कर लिया करे, उन पाक हस्तियों की तरफ बदकलामी की निस्बत न किया करे, लेकिन करता रहा, कौम हजम करती रही। अब जब अपने लीडर की बात आई तो मौलवी बराए फरोख्त हो गया। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में पेश होना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बातिन को पाकीज़ा फरमाए और हमें इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाए, हुजूर की मोहब्बत में जीना, हुजूर की मोहब्बत में ही मरना नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।